نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب الجماعت والامامہ باب نمبر 52 حدیث نمبر 690۔ باب متی یسجد من خلف الامام۔ باب اس سلسلہ میں کہ امام کے پیچھے والے مقتدی وہ سجدے کو کب جائیں، مقتدی سجدے کے اندر کس وقت جائیں، اس کے متعلقہ یہ باب ہے۔ قال انس فاذا سجد فاسجدوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاذا سجد، جب وہ سجدہ کرے، فاسجدوا، پھر تم سجدہ کرو۔ یہ روایت پیچھے باب ایجاب تکبیر حدیث نمبر 732 کے تحت متصل سند کے ساتھ امام بخاری بیان کر چکے ہیں۔ وہاں بتلایا تھا کہ فائدہ ساجدہ کا مطلب جب امام سجدے میں پہنچ جائے، فاسجدوا، پھر تم بھی سجدے کو جاؤ، سجدہ کرو، کیونکہ آگے والی حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہے۔ اس جگہ ایک وہم ہے، وہ ہے کہ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا۔ یہ فَاسْجُدُوا کے اندر جو فا ہے یہ تعقیب کا تقاضا کرتی ہے، اور اس کا معنی تو یہ ہونا چاہیے تعقیب کا کہ جب امام سجدہ مکمل کر لے پھر تم سجدہ کرو۔ گویا کہ امام کے سجدہ کر لینے کے بعد وہ سجدہ مکمل کر کے اٹھے تو پھر تم سجدے میں جاؤ۔ حالانکہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ امام سے نہ مسابقت کرنی ہے اور نہ مخالفت۔ مخالفت تو یہ ہو جائے گی کہ امام سجدہ کر کے سیدھا بیٹھ جائے پھر تم سجدہ کرو، یہ تو امام کی مخالفت ہے کہ امام کسی اور رکن میں تم کسی اور رکن میں۔ اور مسابقت یہ ہے کہ امام ابھی سجدے میں پہنچا نہیں، مقتدی پہلے سجدے میں پہنچ جائیں، جس طرح کہ بعض جلد باز مقتدی ایسے کرتے بھی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں باطل اور غلط ہیں۔ البتہ امام کی متابعت کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، وہ یہ کہ فَإِذَا سَجَدَ، جب امام سجدے میں پہنچ جائے، فَاسْجُدُوا، اب تم سجدے کے لیے جھکو یا سجدے میں جھک جاؤ، آ جاؤ۔ چنانچہ آگے والی حدیث نمبر 690 اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان قال حدثنی ابو اسحاق قال حدثنی عبداللہ بن یزید قال حدثنا البراء وهو غیر کذوب۔ عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں مجھے سیدنا براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور وہ جھوٹے نہ تھے۔ یہ مزید تاکید کے لیے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹے نہیں تھے کہ کوئی دوسرا وہ جھوٹا ہے، تو یہ اپنی بات کو مزید زور دینے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے کہا کہ مجھے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ کوئی جھوٹے نہیں تھے، نبی کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، انتہائی سچے اور سکہ تھے۔ قال، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، جب یہ فرماتے تو لم یحن احد منا ظہرہ، صاف ظاہر کا سمع اللہ لمن حمدہ رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے وقت کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تو اس کے بعد مقتدی بھی کھڑے ہو جاتے، پھر اس کے کھڑے ہونے کے بعد لم یحن احد منا ظہرہ، نہ جھکاتا ہم میں سے کوئی ایک اپنی کمر کو، حتیٰ یکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن، یہاں تک کہ واقع ہو جاتے، پہنچ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں۔ ہم سیدھے قومے کے اندر کھڑے رہتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ جاتے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی صراحت ہے کہ
آپ اپنی پیشانی مبارک زمین پر رکھ لیتے، تو جب آپ سجدے میں پہنچ جاتے اپنی پیشانی زمین پر رکھ لیتے، ثم ناکاؤ سجودن بعد، پھر ہم واقع ہوتے سجدے میں آپ کے بعد، پھر آپ کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ گویا کہ اس کے اندر فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا کی پوری ایک عملی تصویر بیان کی گئی ہے، اور امام کی اتباع کا پورا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ اتباع کیسے کی جائے۔ تو اتباع یہی ہے کہ جب امام ایک رکن کے اندر پہنچ جائے پھر مقتدی اس رکن میں جائے، امام کے ساتھ ہی نہ جائے۔ تو یہ گزشتہ درس کے اندر یہ چیز بیان کی تھی کہ امام سے تقدیم بھی منع، امام سے بہت تاخیر بھی منع، اور امام کے ساتھ ساتھ چلنا اس کی بھی ممانعت۔ چوتھی صورت جائز ہے کہ امام کی پیروی، امام کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو پیچھے پیچھے چلنا اور پیروی کا معنی یہ کہ امام ایک رکن میں پہنچ جائے پھر مقتدی جائے۔ مثلا رکوع میں امام پہنچ گیا ہے، اب مقتدی جھکے، امام رکوع سے سیدھا کھڑا ہو چکا ہے، اب مقتدی اپنا سیدھا کھڑا ہو۔ جب امام سجدے میں پہنچ جائے پھر مقتدی جھکے، یہ ہے پیروی، پیچھے پیچھے چلنا۔ قال حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ابی اسحاق نحوہ، جس طرح مسدد نے یہ روایت بیان کی ہے، اور مسدد جو یحییٰ بن سعید سے آگے سفیان سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح ابو نعیم وہ حدثنا سفیان عن ابی اسحاق وہ بھی اسی طرح روایت بیان کرتے ہیں۔ باب نمبر 53، باب اسم من رفع رأسہ قبل الامام، باب گناہ اس آدمی کو جو سار اٹھائے امام سے پہلے، امام سے پہلے سار اٹھائے، اس کو کیا کتنا گناہ ہوگا اس کا بیان۔ تو یہ بھی بات پہلے بتلائی ہے کہ امام سے تقدیم کسی رکن کے اندر بھی سار اٹھانے میں ہے یا جھکانے میں ہے، امام سے پہل کرنا یہ بہت بڑی خطا، بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سخت وعید ہے۔ اب اس کا تذکرہ حدیث نمبر 691، قال حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ عن محمد بن زیاد سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما یخشى احدکم اذا رفع رأسہ قبل الامام، آپ نے فرمایا کیا ڈرتا نہیں تم میں سے کوئی ایک کہ جب اٹھاتا ہے اپنا سر امام سے پہلے کہ ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ جو امام سے سر پہلے اٹھاتا ہے اس کو یہ ڈر اور خوف نہیں ہے کہ اس کے اس جرم اور غلطی کی وجہ سے اللہ اس کا سر ہی گدھے کا بنا دے۔ او یجعل اللہ صورت صورت حمار، یا اللہ اس کی شکل جو وہ گدھے جیسی شکل بنا دے۔ یہ شعبہ راوی کو اس کے اندر تردد ہے کہ ان یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، آپ یہ الفاظ تھے، یا یجعل اللہ صورت صورت حمار تھے، معنی اور مفہوم تو دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی جو لفظ کا تھوڑا سا تردد وہ بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو امام سے تقدیم کرتا ہے، پہل کرتا ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم کہ ممکن ہے اللہ دنیا کے اندر یہ سزا دے، اخروی سزا تو آخرت کی ہے، دنیا کے اندر یہ کہ اللہ اس کا سار ہی گدھے کا بنا دے۔ گدھے کا سار بنانے کے دو مفہوم اہل علم نے بیان کیے، ایک تو یہ کہ حقیقتاً ہی اس کا سار گدھے کا بنا دے، جس طرح کہ بعض اہل علم نے ایک واقعہ سلسلہ میں بیان بھی کیا ہے، ملا علی قاری نے مرکات میں، اور اسی طرح تحفۃ الحفظی کے اندر مبارک پوری نے بھی، کہ ایک نے ایسے کیا تو اللہ نے اس کا سر گدھے کا بنا بھی دیا تھا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے یہ دعا تھی کہ یا اللہ ان کی شکلوں کو نہ ان کو مسخ کیا جائے اور نہ ان کو خسف دنسایا جائے۔ تو یہ تو آپ کی دعا کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ ہم پر مہربانیاں فرمائے ہوئے ہے، ورنہ ہماری اور جہاں بے شمار غلطیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک یہ غلطی بھی
نمازی حضرات، نماز پڑھنے والے اور زندگی گزر گئی نمازیں پڑھتے پڑھتے، لیکن ایسی سستی، ایسی غفلت، ایسی لاپرواہی کہ امام سے پہل کرنے کے اندر، حتیٰ کہ سجدے کے اندر بھی، اور کئی بار میں نے خود دیکھا کہ سلام جو ہے امام نے ابھی دوسری طرح السلام علیکم ورحمۃ اتنا لفظ کہا ہے، ورحمۃ اللہ کا پورا لفظ بھی کہا، تو پیچھے والے اللہ اکبر بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کا کیا معنی؟ گویا کہ انہوں نے امام سے پہلے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر پہلے اللہ اکبر کہنے کے لیے تیار بیٹھے۔ اسی طرح باقی ارکان کے اندر بھی، تو سجدے میں جاتے وقت تو یہ بہت غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے، اگر کوئی لا علمی اور غفلت کی وجہ سے پہلے کرتا رہا ہے تو اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور آئندہ یہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ حقیقتاً ہی اس کا سر گدھے کا بن جائے، دوسرا ایک معنوی مفہوم کہ شکل و صورت تو اس کی رہے انسان والی، لیکن اس کی عقل و شعور ایسی بنا دے جیسے گدھا ہے، اور گدھا جو ہے جانوروں میں سے انتہائی غبی، بے وقوف سمجھا جاتا ہے، کہ سب جانوروں میں سے زیادہ بے وقوف احمق ہے۔ تشبیہ دینے کے لیے بھی ہم کسی کو ڈانٹنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی گدھا، یعنی اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو امام سے پہل کرتا ہے اس کا شعور اللہ ایسا بنا دے، دین سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لے، دین کے بارے میں دین سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لے، اس کو صحیح احادیث سنائیں، اس کو قرآنی آیات سنائیں، اس کو توفیق نہ ملے اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نہ ملے، یہ سزا ہے کسی نہ کسی جرم کی۔ اور ان جرموں میں سے ایک یہ بھی جرم ہے کہ امام سے پہل کرنا، اس لیے یہ ایک بہت بڑی سزا ہے کہ دین کی سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جائے۔ اور ایسے کئی لوگ آپ احباب نے دیکھے بھی ہوں گے، قرآن کی آیت سنائیں، بخاری مسلم کی حدیث سنائیں، ٹس سے مس نہیں ہے، الٹا حجت بازیاں، الٹی اس کے تعویلیں، باطل اور فاسد تعویلیں، ایک عمل نہیں کرنا، ایک وہ حدیث کو رد کرنے کے لیے بڑی بڑی تعویلیں، اور آیات اور حدیث کا الٹا استہزاء، مسخری۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں کے اوپر مہریں جاڑ دی ہے۔ یہ اللہ کے قانون سے بغاوت، ہٹ درمی اور ضد و تعصب کی وجہ سے، اور انہی جرموں میں سے جس کی وجہ سے صلاحیت دین سمجھنے کی ختم ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی کہ اللہ اس کا سارے ہی گدھے کا بنا دے۔ اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے، خصوصاً نمازی حضرات جو نماز اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب ہوں، تو تمام اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر، اذان سن کر، گرمی سردی برداشت کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس سستی اور غفلت کی وجہ سے زندگی بھر کی نمازیں ضائع ہوتی رہیں، تو ثواب کے بجائے الٹا عتاب کے مستحق اور گرفت اور سزا کے مستحق بن جائیں تو کس قدر افسوس ہوگا۔ باب نمبر 54، باب امامت العبد والمولا، باب ہے غلام اور مولا اس کی امامت۔ عبد تو غلام جو غلامی کی حالت میں ہے، مولا سے مراد جو آزاد کردہ ہے، پہلے غلام تھا پھر اس کو آزاد کر دیا گیا۔ تو غلام، اس غلام سے مراد پہلے زمانے کے اندر جو غلامی کا دور ہوتا تھا کہ غیر مسلموں سے جنگ ہوئی، جنگ کے دوران گرفتار ہونے والے مرد اور عورتیں، جب جو امیر ہے، خلیفہ ہے، حکمران ہے، اس نے تقسیم کر دیے مجاہدین میں، تو جو غیر مسلموں کے مرد ہوتے تو ان کو غلام، اور جو عورتیں ان کو لونڈیاں یا باندیاں کہا جاتا تھا۔ تو یہ وہ عبد مراد ہے، اور مولا ان کو آزاد کر دیا جانا۔ کیا وہ امامت کروا سکتے ہیں یا نہیں، اس کا تذکرہ۔
فکانت عائشہ تو یہ امہا عبدہا زکوان من المصحف، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت کروایا کرتے تھے ان کے غلام زکوان، من المصحف، مصحف سے دے کر، قرآن ہاتھ میں لے کر دے کر وہ پڑھتے تھے، قرات کرتے تھے۔ زکوان یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جن کی کنیت ابو عمر تھی، ابو عمر زکوان۔ تو تراویح کا قیام رمضان یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کروایا کرتے تھے، اور قرآن زیادہ حفظ نہیں تھا اس لیے وہ دیکھ کر، مصحف سے دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ متصل سند کے ساتھ یہ روایت ابو داؤد کے حدیث نمبر 794 میں ہے، جس کے اندر ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ان عائشہ کان یؤمھا غلامھا زکوان فی المصحف، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام زکوان ان کو مصحف سے دے کر امامت کروایا کرتے تھے۔ یہ متصل سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 217 پر بھی ہے، جس کے اندر بھی یہ وضاحت ہے۔ اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتقت غلام لہا عن دبر، اپنے سے غلام کو مدبر غلام بنا دیا تھا۔ مدبر غلام کا معنی کہ آپ میری وفات کے بعد آپ آزاد ہیں۔ فکان یؤمھا فی رمضان فی المصحف، وہ رمضان المبارک کے اندر مصحف سے دے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرواتے تھے۔ اس روایت سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ غلام یہ امامت کروا سکتا ہے، امام بن سکتا ہے، اور اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن کا مصحف اٹھا کر اگر کسی کو زبانی یاد نہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب امامت کروا سکتا ہے تو اکیلا تنہا بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو بعض لوگ اس کو حرکت کثیرہ کا نام دے کر اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں، جبکہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو ہے یہ دیکھ کر قرآن پڑھا کرتا تھا۔ تو اگر کسی کو زبانی یاد ہو تو بہت اچھا، پھر تو زبانی پڑھے، پھر ایسا جس سے نماز کے اندر کسی قسم کے تھوڑی بہت توجہ دائیں بائیں ہوتی وہ نہ کرے۔ لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے، شوق اس کو یہ ہے کہ وہ ایک پارہ کے 2 پارے قیام کے اندر پڑھے، تو اس کا یہی حل ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو قول ہو اللہ پر ہی اس کو لگائے رکھیں کہ آپ یہی پڑھتے رہیں۔ تو اگر یہ اجازت نہ دیں گے کہ بھی قرآن کا مصحف ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ سکتا ہے، تو پھر اس نے وہی کرنا جو اس کو یاد ہے۔ تو یاد کیا ہوتی ہے عام لوگوں کو؟ وہی چھوٹی 2-4 صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو انہی پر وہ گزارا کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے لوگوں کو بڑا اس طرح کے تنگیوں میں ڈال رکھا ہے کہ جو نیکی زیادہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کی زیادہ تلاوت کرنا چاہتا ہے، اس کو بڑا محدود سا کر دیا ہے۔ فوالد البغی والاعرابی والغلام الذی لم یحتلم، فوالد البغی اس کا عطف بھی باب و امامت العبد، عبد پر اس کا ہوگا۔ امامت ہے والد البغی، بغی کہتے ہیں زانیہ عورت، مطلب کہ زانیہ عورت کا بچہ جو ولد الزنا ہے، تو کیا ایسا بچہ اگر وہ قرآن کی تعلیم رکھتا ہے تو وہ امام بن سکتا ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، جرم اور گناہ اس کی ماں کا ہے جس نے یہ غلط کام کیا ہے۔ تو اگر اس بچے کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وہ قرآن کا عالم ہے، قرآن حفظ کیا ہوا ہے، تو امامت کروا سکتا ہے۔ والاعرابی، اس طرح عرابی گموارہ آدمی، عرابی اس مراد دیہاتی نہیں ہے، بلکہ یہ خانہ بدوش لوگ جن کا کوئی خاص ٹھکانہ مکان نہیں ہوتا، چلتے پھرتے ان کی زندگی ہوتی ہے، کبھی یہاں ڈیرا ہے، چوتھے دن یہاں سے کہیں اور ہے، جہاں ان کو کوئی گھاس پانی نظر آیا وہاں جانوروں کو لے جا کر انہوں نے ٹھکانہ کر لیا۔ تو ایسے جو گموارے لوگ ہوتے ہیں ان کو عام طور پر تعلیم تہذیب کم ہوتی ہے، نہ وہ مستقل کوئی ان کی سکونت ہے، نہ کوئی ان کی تعلیم ہے، نہ کوئی تربیت ہے۔ تو ایسوں کے بارے میں بھی یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ گموارے آدمی وہ مہذب اور شہری لوگوں کی امامت کروا سکتے ہیں، یہ نہیں۔ تو امام بخاری فرمانا چاہتے ہیں کہ عرابی آدمی بھی امامت کروا سکتا ہے۔
تمام عرابی ایک جیسے تو نہیں ہوتے، بعض بڑے سمجھدار بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے علم بھی حاصل کیا ہوتا ہے۔ والغلام الذی لم یحتلم، اس طرح وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا، نابالغ بچہ جو ہے وہ بھی امامت کرا سکتا ہے۔ دلیل ان تمام کی یہ دی لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤمہم اقرب لکتاب اللہ، کہ امامت کرائے ان کی جو کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے والا ہے۔ اصول قانون آپ نے یہ بیان کیا کہ جو اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا ہے، زیادہ جاننے والا، وہ امامت کروائے۔ اس کے اندر اس کے بالغ ہونے یا نابالغ ہونے، عرابی یا شہری ہونے، ان کی قید نہیں لگائی۔ اور اسی طرح چھوٹا بچہ جو نابالغ ہے، لیکن چھوٹے کا معنی یہ بھی نہیں کہ کوئی 2-3 سال کا، مطلب کہ شعور ہو، اس کو شعور کی زندگی ہو، 7 سال 6-7 سال، جو وضو جانتا ہو، نماز پڑھانا جانتا ہو، اور اسی طرح اس کو طہارت اور غیر طہارت کے احکام کا علم ہو، وہی اس مراد ہے۔ دلیل اس کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ فی غزوۃ الفتح حدیث نمبر 4302 کے تحت حدیث لائے ہیں عمر بن سلمہ کی۔ عمر بن سلمہ فرماتے کہ انہ کون یؤم قومہ، وہ اپنی قوم کی امامت کروایا کرتے تھے، وہو ابن 7 سنین، اور وہ 7 سال کی عمر کے تھے۔ عمر بن سلمہ 7 سال کی عمر کے تھے اور اپنی قوم کی وہ امامت کروایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بخاری کا حدیث نمبر 4302، باب ہے باب فی غزوۃ الفتح۔ تو ثابت ہوا کہ نابالغ بچہ بھی جماعت کروا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط بیان کی کہ یؤمہم اقرب لکتاب اللہ، کتاب اللہ کو یہ زیادہ جاننے والا ہے۔ ایک بچہ حافظ قرآن ہے، پورا قرآن حفظ کیا ہے یا اکثر حصہ، تو پیچھے پڑھنے والے وہ بیچارے وہی 2-2 4-4 5-5 صورتیں یاد کرنے والے ہیں۔ تو اب وہ بچہ اگرچہ عمر میں چھوٹا ہے، لیکن قرآن کی تعلیم علم اس کے پاس زیادہ ہے، اس لیے وہ امامت کروا سکتا ہے۔ اور یہ فرض اور نفل کی قید لگانا یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ابھی بیان کی ہے، تو جس کے اندر انہ کان یؤم قوم ہو، تو اس کے اندر فرض نماز کا تذکرہ ہے، فرض نماز کی کراتا تھا، نہ کہ نوافل کی جماعت کراتا تھا۔ باقی ایک جو روایت بیان کی جاتی ہے لا یؤم الغلام حتی یحتلم، یہ روایت جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ جس میں کہ بچہ جو ہے وہ بلوغ تک امامت نہ کرائے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ ولا یمنع العبد من الجماعت بغیر الا، نہ روکا جائے غلام کو جماعت کرانے سے بغیر کسی عذر کے، کسی عذر کے بغیر غلام کو جماعت کرانے سے نہیں روکا جا سکتا، بلکہ جماعت کرا سکتا ہے۔ ان تمام کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ تمام جن کے تذکرے کیے ہیں وہ جماعت کروا سکتے ہیں۔ اب چند احادیث بھی اس سلسلہ میں بیان کی جو ان باتوں، ان چیزوں کے اوپر حجت و دلیل ہیں۔ حدیث نمبر 692، قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاد عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال لما قدم المہاجرون الاولون العصبہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب مہاجرون الاولون، جب سب سے پہلے ہجرت کر کے آنے والے، یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے، جس طرح کہ امام طبرانی حدیث نمبر 6372 کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے مراد ہیں، ان میں سے جو پہلے آنے والے تھے وہ لوگ، جب پہلے ہجرت کر کے آنے والے تھے عصبہ جگہ پر۔ عصبہ یہ ایک جگہ تھی جو قباء کے قریب ہی تھی۔ ابو داؤد کے حدیث نمبر 588 کے اندر نازل العصبہ کا لفظ ہے کہ وہ عصبہ وادی کے اندر وہ اترے تھے۔ مؤذن بقباء آگے وضاحت کر دی کہ یہ قباء کے اندر ایک جگہ ہے۔ قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ ابھی ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے آنے سے پہلے جو مہاجرین آئے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ وکانہ یؤمہم سالم مولا ابی حذیفہ، ان کی امامت کراتے تھے سالم جو ابو حذیفہ کے غلام تھے۔ وکان اکثرم قرآن، وجہ یہ تھی کہ وہ ان تمام میں سے قرآن زیادہ جاننے والے تھے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ غلام وہ امام بن سکتا ہے، امامت کروا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 793، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى حدثنا شعبہ قال حدثني ابو التیاح عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسمعوا واطیعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو۔ جو تم پر امیر مقرر کر دیا جائے تو اپنے مقرر کردہ امیر کے بات سنو اور اطاعت کرو۔ وَنَسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر نگران اور امیر مقرر کر دیا جائے کہ حبشی، کأن رأسہ زبیبۃ، گویا کہ اس کا سر منقے کی طرح ہے، سر اس کا پچکا ہوا، اور اس طرح باقی اعضاء بھی کوئی خوبصورت نہیں ہے، ظاہری شکل و صورت اس کی حسین نہ بھی ہو، لیکن تم پر امیر مقرر کر دیا گیا، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان خلیلی رضی اللہ عنہ اوصانی، میرے دوست یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، کیا نسمع واطع، سن اور اطاعت کر، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا مُجَدَّ الْأَطْرَافِ، اگرچہ تم پر مقرر کردہ امیر غلام ہو، حبشی ہو، مجد الاطراف، اس کے اطراف جو وہ کاٹی ہوئی ہوں، جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں جو ظالم کے قسم کے مالک ہوتے تھے، اپنے غلاموں کے کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، اس کو سزا دینے کے لیے، اگرچہ کالے رنگ کا حبشی غلام ہو اور اس کے اعضاء بھی کٹے ہوئے ہوں، اگر وہ بھی تم پر امیر مقرر کر دی جائے تو اس کی بات بھی سننی اور اطاعت کرنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے استدلال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ غلام وہ جماعت کروا سکتا ہے، جب غلام خلیفہ بن سکتا ہے، امیر بن سکتا ہے، تو وہ امام بھی بن سکتا ہے، کیونکہ امامت کبریٰ، وہ جو امامت کبریٰ کا ذمہ دار ہوتا ہے وہی امامت صغریٰ کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر امامت کبریٰ کا غلام والی اور ذمہ دار بن سکتا ہے تو امامت صغریٰ کا بھی بن سکتا ہے۔ حدیث نمبر 694، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔